أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کن کن لوگوں کو ہدایت سے نہیں نوازتا ہے. وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان ہدایت سے، ایمان سے، نیکی کو انجام دینے سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھیے میرے دوستو، ایمان کی توفیق ملنا، ہدایت ملنا، نماز پڑھنے کی توفیق ملنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ یہی ہدایت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اور یہی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا اگر ایسی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو مجبور ہیں. تو دیکھیے میرے دوستو، آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے جن کے حق میں ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے، جن کے لیے ہدایت اچھی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کرتوت ویسے ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دیکھیے، انسان جب اپنے کرتوت کی وجہ سے، جب اپنے کرتوت کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ ٹیڑھا ہو جاتا، اللہ سے دور ہو جاتا، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. یاد رکھ لیجئے. اور میرے دوستو، آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے. سن لیجئے، اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک صحیح حدیث سنانے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یقین مانیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، رب کے اوپر آپ کا ایمان اور بھی بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری سی بات کہی ہے. اب دیکھیے، آس پاس پورے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے. پورے کے پورے مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ نہیں آتے.
جمعہ کے دن اول وقت میں اذان سے پہلے خطیب صاحب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آنا یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے. جی ہاں سن لیجئے، یہ انہی کے نصیب میں ہوتا ہے جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. سن لیجئے، اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہر کوئی آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. کون آ سکتا ہے؟ کون آتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے؟ کون پہلے آ سکتا ہے؟ سنیے حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ نے تمہارے درمیان، تمہارے بیچ اور تمہارے درمیان رزق کو، روزی روٹی کو تقسیم کر دیا ہے، روزی روٹی کو بانٹ دیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے تمہارے اخلاق کو بھی بانٹ دیا ہے. جس طرح سے ہر انسان کے رزق کا معاملہ الگ ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے، اسی طرح سے انسان کا کیریکٹر بھی ہے. کوئی بہت اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، کوئی کم اخلاق والا ہوتا ہے، کوئی گڈ پرسن ہوتا ہے، کوئی بیڈ پرسن ہوتا ہے. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ. کہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین دنیا ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے اور جن کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ دنیا کی مال و دولت، عزت و شہرت ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند نہیں کرتا ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا تھا اور جن کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا تھا ان کو دنیا دیا. جیسے کہ قارون ہے، فرعون ہے، ان کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا دیا. لیکن آگے کیا بیان فرمایا ذرا وہ سنیے اور ہمیشہ یاد رکھ کر کے جائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہاں اللہ رب العالمین ایمان انہی لوگوں کو دیتا ہے جنہیں الا من احبا، جنہیں پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. سنیے، یہ ایمان کی دولت سب کو نہیں ملتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے، نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے، جمعہ کے دن پہلے آنے کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے. یہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے نصیب میں ایسا ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو سارے کے سارے لوگ مومن ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. یہ ہدایت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ رزق کا معاملہ ہے. انسان کتنا بڑا منافق ہے، کتنا بڑا مکار اور عیار ہے. دیکھیے، کوئی انسان ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور گنہگار کی زندگی گزار رہا ہے. آپ اسے بولیے بھائی کیوں تو ایسی زندگی گزار رہا ہے، چل نماز پڑھ. تو وہ انسان کیا بولتا ہے؟ اللہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھ دیا ہے. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اللہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھ دیا اسی لیے میں ایسا ہوں. لیکن انسان نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، اللہ کی عبادت و بندگی کر کے یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا نماز پڑھنا اسی لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. نیکیوں کو انجام دینے میں انسان اس طرح کی بات نہیں کہتا ہے، لیکن برائیوں کو انجام دینے میں انسان اس طرح کی بات کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے لکھ دیا تھا میں کیا کروں. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے رزق کو بانٹ دیا ہے، ہدایت بھی ویسی تقسیم ہو چکی ہے. لیکن انسان دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت ہی بڑا بیوقوف بنا لیتا ہے، اور رزق حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت ہوشیار بنا لیتا ہے، بہت چالاک بنا لیتا ہے. اب دیکھیے، ہر انسان یہ جانتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کی روزی روٹی کو لکھ دیا ہے. وہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، سب اللہ نے لکھ دیا. ہر ایک مسلمان مانتا ہے، معلوم ہے اسے یہ بات. لیکن کوئی بھی مسلمان گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے کہ بھائی اللہ نے میری زندگی میں، میرے نصیب میں جتنا روزی لکھ دیا ہے اتنا مجھے ملے گا، ہر حال میں ملے گا، میں کما کر کے کیا کروں گا. کوئی انسان ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. بلکہ پوری زمین کھنگال دیتا ہے، آدونی سے سعودی عرب چلے جاتا ہے اور امریکہ، لندن، یہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان رزق کے لیے. لیکن جب ہدایت کی بات آتی ہے تو بولتا ہے کیا کروں، میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے. دیکھیے، انسان ہدایت کے معاملے میں عقل استعمال نہیں کرتا ہے. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو
جس طرح سے آپ اپنی روزی روٹی کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ ہدایت کے لیے بھی عقل استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں دو راستوں کے سنگم پر آپ کھڑے ہیں، آپ دو راستوں کے بیچ سنگم پر جہاں ملن ہوتا ہے وہاں پر آپ کھڑے ہیں۔ ایک راستہ ایسا ہے جو آپ کو عزت دلائے گی، جو آپ کو عیش اور آرام دلائے گی، اور ایک راستہ ایسا ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا کرے گی، جو آپ کو جہنم کی آگ میں مبتلا کرے گی۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان جس راستے پر چاہے اس راستے پر چلا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کے سامنے میں راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان چاہے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے یا پھر اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے، یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اور دیکھیے انسان کی چالاکی اور عیاری مکاری دنیاوی معاملات ہے، انسان اس میں بہت عقل استعمال کرتا ہے، جبکہ یہ دنیاوی جو معاملات ہیں بہت پیچیدہ ہے، آسان نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں روزی روٹی کمانا، پیسے کمانا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت محنتیں کرنے پڑتی ہیں، لیکن انسان اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ اور آخرت جس کا راستہ بالکل کلیئر ہے، جس کے راستے کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، دن کی روشن کی طرح اجالا ہے، جس کے راستے کو واضح کرنے والا خود اللہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ جنت ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کو واضح کرنے والا اللہ ہے۔ انسان اللہ کی بات کو نہیں لیتا ہے، انسان اللہ کی بات کو نہیں لیتا ہے، اور صرف یہی کہہ دیتا ہے کیا کریں گے، اللہ نے میری تقدیر میں نہیں لکھا تھا۔ صرف دین کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں ایسا انسان کہتا ہے اور ایسا سوچتا ہے اور ایسا ہی سمجھتا ہے، جبکہ جانتے ہیں کسی انسان کو ہدایت نہ ملنا یہ خود انسان کی کمزوری اور اس کی کوتاہیاں اور اس کے برے اعمال، اس کے کرتوت ہے۔ آئیے میں آپ کو ان باتوں کا ذکر کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے ایک انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان جب اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھول جائے اور انسان کے پاس اس کا علم نہ ہو تو انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ان کو معلوم ہے پیدا کیے جانے کا مقصد؟ نہیں معلوم ہے، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ ایسا علم جو ایک انسان کو رب کی پہچان کرا دے، ایسا علم جو ایک انسان کو دین اسلام کی پہچان کرا دے، ایسا علم جو ایک انسان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم کرا دے۔ موٹی موٹی باتوں کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب مسلمان علم حاصل نہیں کرتا ہے، لا علم ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، اور پتہ نہیں ایم بی اے، ایم سی اے، ایم کام اور ایم اے، بی اے، پتہ نہیں کیسی کیسی ڈگریاں ہیں لوگوں کے پاس، لیکن اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تو ہیں لیکن سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اتحیات یاد نہیں ہے، درود یاد نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان ہدایت سے دور ہوگا، انسان اللہ سے دور ہوگا، انسان قرآن سے دور ہوگا، انسان اسلام سے دور ہوگا۔ آج جو لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جو جانور ہوتے ہیں دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، بس وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، کوئی ان کو کاٹ کر کے کھا جاتا ہے یا پھر وہ اپنی موت مر جاتے ہیں۔ تو ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، بس صبح شام کر رہے ہیں اور پھر جو ہے شادی بیاہ کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے پاس ہمیں جا کر کے کھڑا ہونا ہے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو نماز پڑھنے کی توفیق کیسے ملے گی؟ ذرا آپ ہمیں بتلائیے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، ایک انسان کو ہدایت جو نہیں ملتی ہے
وہ جانتے ہیں کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ انسان حسد اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ سنیے، آج کل لوگ اس چیز کے بہت ہی زیادہ شکار ہیں۔ جب ایک انسان کے دل میں حسد آ جائے، تکبر آ جائے، تو وہ انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا ہے۔ یاد کیجئے، جو ابلیس تھا وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اللہ کی نظر میں وہ محبوب تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، حسد اور تکبر کے اندر آ گیا اور کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں آدم کا سجدہ کروں؟ یہ ناممکن ہے، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، اتنا اچھا خاصا مخلوق، اتنا اچھا جنوں کا سردار جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کا نیک اور مقرب جن تھا، لیکن حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ جس انسان کے دل میں حسد اور تکبر آ جائے، وہ انسان ہدایت کو کبھی نہیں اپنا سکتا ہے۔ مثال، واضح مثال فرعون ہے۔ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی تو کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں کیسے ایمان لے آؤں، میں کیسے توحید کو قبول کر لوں، میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون نے بھی یہی کہا، ابو جہل نے بھی یہی کیا، اور اسی طرح سے جتنے بھی پہلے بڑے بڑے کفار اور مشرکین ہیں، ان کے اسلام نہ قبول کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن تھا، یہ حسد اور تکبر تھا۔ اور جو ہے تکبر کہتے ہی ہے حق کا انکار کر دینا۔ جی ہاں، سن لیجیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور تکبر اور کبر اور غرور ہوگا۔ ذرہ برابر بھی اگر گرو ہوگا تو وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا آپ یہ بتلائیں کہ کوئی انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے اور یہ چاہتا ہے کہ نعلو حسنتن، اس کے جوتے بھی اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اس چیز کا نام ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے۔ اللہ اکبر، حدیث آ گئی ہے، فرمان رسول آ چکی ہے، قرآن کی بات آ گئی ہے، اسلام کی بات آ گئی ہے، لیکن انسان ماننے سے انکار کر دیتا، نہیں میں نہیں مانوں گا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو یہی تکبر ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسا کہنے والے اور ایسا سوچنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کی کیا اوقات ہے، وہ تو چلر آدمی ہے، میرے سامنے میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو لوگ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسے لوگ تکبر کے شکار ہیں۔ میرے دوستو، جن باتوں کی وجہ سے ایک انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، جانتے ہیں تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے اور یہ کہے کہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے ہم وہی کریں گے۔ یہ آج کل کے دور میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، کسی کو بھی آپ بولیے اسلام کی دعوت دیجئے، ایمان کی باتیں بولیے، اللہ اس کے رسول کی بات بولیے، تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور یہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ آپ دنیا کے معاملے میں بولیے تو بولیں گے بیوقوف ہے یہ، جا رہے تو بڑا بولنے والا آیا، ایسا بولیں گے۔ آپ کسی کو بولیے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، بدعت ہے، تو بولے گا نہیں ہمارے باپ دادا جو کرے ہمیں وہی کرتے۔
اب کسی انسان کو بولیے دیکھو تمہارے باپ دادا جو تھے وہ اندھیرے میں رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے اور جو ہے پہلے زمانے کے جو راگی وغیرہ تھے راگی کی روٹی کھاتے تھے، چنی کا چاول کھاتے تھے، وہ سب کھاتے تھے، تم بھی وہ کھاؤ. تو بولے گئے بیوقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ کرنٹ وغیرہ کی سہولت ہے، اتنی ساری چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میں وہ چھوڑ کر کے یہ کھاؤں. دیکھیے آج کا انسان دنیا کے معاملے میں کیسی باتیں کہہ رہا ہے، بہت چالاک ہے. اور دین کی باتیں جب آ جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کی بات مان لو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دیکھو ہمارے لیے بس وہی ہے جس کو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جو ہمارے باپ دادا کرے ہم وہی کرتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے جانتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے ہوں، اگرچہ ان کے باپ دادا بیوقوف ہوں، اگرچہ ان کے باپ داداؤں کے پاس عقل نہ ہو، پھر بھی وہ یہی بات کہیں گے. اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی یہی کہیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی سچائی ہے. آج کا مسلمان یہی کہہ رہا ہے. اچھا جو لوگ دنیا میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرے ہمیں بھی وہی کرتے، ایسے لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے وہ بھی تو ذرا سن لیجئے، وہ بھی تو ذرا سن لیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ الاحزاب کے اندر بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن جہنم کی آگ میں چہروں کو الٹ اور پلٹ کیا جائے گا، چہروں کو الٹ اور پلٹ کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر. اس دن ایک انسان کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہے گا کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. وہاں پر انسان یاد کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. دنیا کے اندر ایسا کہتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کرے ہم وہی کریں گے. آخرت کے دن حشر کے میدان میں انسان کہے گا کہ کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. اور وہ پھر کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے سیدوں کی بات مانی، ہم نے اپنے پیروں کی بات مانی، ہم نے اپنے فقیروں کی بات مانی، ہم نے اپنے سادات کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے کیسے انسان کو ہدایت ملے گی. دنیا کے اندر تو کہتا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو مسلک کو نہیں چھوڑیں گے، وہاں کہیں گے کہ اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، گواہ اللہ ہے. گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. ایسے لوگ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ ہمارے رب تو ان کو چھوڑنا مت، تو انہیں ڈبل عذاب دینا. اللہ اکبر. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ربنا آتہم ضعفین من العذاب، تو انہیں ڈبل عذاب دینا، چھوڑنا مت انہیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت بھیجنا. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے تو انسان کی ہدایت کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، نماز پڑھنے کی راہ میں، حق کو اپنانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے باپ دادا کے دین کی پیروی. اور اسی کے اندر ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ کیا جانتے ہیں؟ انسان کے سامنے میں جب ہدایت آ جاتی ہے، انسان کے سامنے میں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو انسان سوچنے لگ جاتا ہے میں اتنے دن سے کرتا رہا، اگر میں اب اس بات کو مان لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. انسان یہ ضرور کہتا ہے، سوچتا ہے
کہ میں اتنے دن سے کر رہا تھا. دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ضعیف اور موضوع حدیث پر عمل کرتے تھے. ان کو کہی گئی بات کہ ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ یہ بات چھوڑ دو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے دن سے میں عمل کر رہا تھا، پھر میرا کیا ہوتا؟ میرے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، میرا کیا ہوگا؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ تانا ماریں گے. سن لیجئے، لوگ کیا کہیں گے آپ آخرت کے بارے میں کبھی بھی مت سوچیے. دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں آپ کبھی بھی مت سوچیے. لوگ آخر میں یہی کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، یاد رکھ لیجئے. تو انسان جب یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا کے دین چھوڑ دیا، تانے ماریں گے، تو لوگ حق کو نہیں اپناتا ہے. اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ بخاری اور مسلم کی بات ہے، یہ قرآن کے اندر بھی ہے یہ بات. جب ان کے وفات کا قریب ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا آپ اسلام قبول کر لیں، آپ ایمان لیا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں. ان کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چچا آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ کی سفارش کروں گا. لیکن وہاں دوسرے لوگ بھی ہیں، بدماش لوگ، ابو جہل اور دیگر جو مکہ کے سردار ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ابو طالب یہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے مسلسل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی، اسلام کو پھیلایا، مسلمانوں کی مدد کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی. لیکن جب بار بار ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اسلام قبول کر لیجئے، اور ادھر ابو جہل وغیرہ بھی تھے، کہا کہ مرتے مرتے اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دو گے؟ 60 سال سے 70 سال سے اتنے سالوں سے تم اپنے باپ کے دین پر چل رہے ہو، اب چھوڑ دو گے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو لاسٹ میں ابو طالب نے یہی کہا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اسلام قبول نہیں کیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غم کے اندر مبتلا ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. اللہ نے وحی اتاری اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب اسلام قبول نہ کیے، آپ غمزدہ ہو رہے ہیں. سنیے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور اللہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے. ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. میرے دوستو، آج کل لوگ جو حق باتوں کو نہیں اپناتے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے، وہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک جملہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں، دنیا میں اتنے لوگ کر رہے ہیں سو غلط کیا. یہ جرے لوگ آ کر کے ان کی 1-2 مسجدیں ہیں اور انہوں آ کر کے قرآن حدیث باللہ کا بولتے. ہماری اتنی پوری دنیا میں مسجدیں ہیں، اتنے کثیر تعداد میں ہیں، کیا ہمیں غلط؟ اتنے لوگ کر رہے ہیں سو غلط، ایسے بولتے. آپ کسی کو توحید کی بات بولیے، اللہ اس کے رسول کی بات بولیے، تو وہ انسان فوراً یہی کہتا ہے اتنے لوگ ایسا کر رہے سو غلط، اور تو اب پیدا ہو کر کے مجھے سکھلا رہا، میں اتنا بڑا ہو گیا، ہمارے باپ دادا جو تھے کیا وہ سب غلط تھے کیا؟ یعنی انسان کیا کرتا ہے کہ جدھر میجورٹی ہوتی ہے، جدھر پبلک زیادہ ہوتی ہے، اس کو صحیح سمجھتا ہے، جبکہ جانتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 116 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کہ اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے، اگر تم ان لوگوں کے بات پر چلو گے، اگر تم ان لوگوں کے راستوں پر چلو گے جن کی کثیر تعداد ہے، جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اللہ اکبر. سنیے، اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ گمراہ ہیں، اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں، تو آپ کہیے کہ ہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ بیوقوف ہیں. جہاں میجورٹی ہوگی، جہاں کثیر تعداد ہوگی، وہاں لوگ جو ہے بیوقوفی ہوں گے، وہاں غلطی ہوگا. حق کو اپنانے والے بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں. یاد رکھ لیجئے. اب دیکھ لیجئے کہ نمازی ہے، بے نمازی ہے، کس کی تعداد زیادہ ہے؟ نمازی کی تعداد بہت ہی کم ہے، بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
مسلمان ہے کافر ہے، کن کی تعداد زیادہ ہے؟ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت ہی کم مقدار میں پائی جاتی ہے، اور جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں پائی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ دیکھ لیجئے، سونا ہے، پتل ہے، سونا بہت ہی کم پایا جاتا ہے، پتل ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اسی کے سونا کے برعکس دیکھ لیجئے کہ جو ہیرے ہیں وہ تو سونے سے بھی کم پائے جاتے ہیں، اور جو لوہا ہے ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ چیز۔ تو جو حق کو اپنانے والے ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسے لوگوں کی بات مانو گے جن کی تعداد زیادہ ہے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اس بات کو کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے میرے دوستو۔ لہٰذا ہم اور آپ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ کس کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ حق کا جو معیار ہے، جو ترازو ہے، یہ شریعت کے دلیل ہے، قرآن کے دلیل ہے، حدیث کے دلائل ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یہ حق کا کیا ہے؟ ترازو ہے۔ حق کا ترازو یہ نہیں ہے کہ کس کی تعداد زیادہ ہے، کون کتنے پرسنٹیج میں ہے، یہ حق کی پہچان نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ تو خیر میرے دوستو، جن باتوں کی وجہ سے ایک انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اس میں سے ایک جو سب سے بڑا اور اہم ہے وہ ہے بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے۔ اکثر و بیشتر دین سے دور کرنے والے برے دوست ہوتے ہیں، برے اصحاب ہوتے ہیں، برے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کیا ہے؟ انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دوست کہتا ہے اور کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان اچھی طرح سے دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسا اس کا دوست بولے گا ویسا ہی کرے گا، جیسا وہ کہے گا ویسا ہی انسان کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اچھوں کو دوست بنائیے، آپ نمازی کو دوست بنائیے۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آپ نمازی بن جائیں گے۔ آپ شرابی کو دوست بنائیے، کچھ دنوں کے بعد آپ شرابی بن جائیں گے۔ یہ آپ شروع میں کہیں گے نہیں نہیں میں اچھا ہوں، میں صرف میرا وہ دوست ہے، وہ اس کا کام ہے، میرا کام ہے۔ وہ شروعات میں انسان سال 2 سال 5 سال ایسے ہی کہتا ہے، بعد میں جیسے جیسے دوستی بڑھتی جاتی ہے بس ہو جاتا ہے۔ شرابی اور کبابی دونوں میں انسان ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اچھے کو دوست بنائیے، اور اگر نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا بھی رب نے بڑا ہی پیارا نقشہ سورہ الفرقان کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعُسُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو منہ میں رکھ کر کے چبائے گا، چبا کر کے کہے گا کہ کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ اور پھر وہ انسان کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کا یار نہیں ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ وہ انسان اقرار کہے گا، اور پھر کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ میرے دوست نے مجھے نصیحت آنے کے بعد، رب کا پیغام آنے کے بعد، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ اور ایک انسان کو شیطان عین وقت پر دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ انسان وہاں اقرار کرے گا کہ میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے دوست نے مجھے بے نمازی بنا دیا، میرے دوست نے مجھے شرابی بنا دیا، میرے دوست نے مجھے کفر اور شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ تو وہاں جب ایک انسان کہے گا تو کیوں نہ ہم یہیں پر تیاری کر لے اور اچھوں سے دوستی کریں، نیک لوگوں سے دوستی کریں۔ نمازی سے اور نیک لوگوں سے دوستی کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اور بھی بہت ساری باتیں، ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر نہیں آتا ہے۔
وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں چاہوں گا ویسا ہی ہوں۔ تو جو لوگ بھی نفسانی خواہشات کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکومت سے نوازا، اور پھر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ اے داؤد دیکھو، اگر تم نفسانی خواہشات کی بات پر چلو گے تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں گے کہ کیا ہے لے نماز پڑھیں گے، اگر ہم یہ سوچیں گے ابھی تو اذان ہوئی ہے، اتنا جلدی جا کر کے کیا کریں گے، تو گئے کام سے بھٹک جائیں گے آپ، شیطان آپ کو اچک لے گا۔ ہمیشہ نفسانی خواہشات کے خلاف آپ چلیں۔ آج دنیا کے اندر رب کا پیغام یہ ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کے خلاف کریں، ہم نفسانی خواہشات کے خلاف کریں، ہم وہ کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آج دنیا کی زندگی میں اللہ کا حکم ہے، کتنے سال؟ 60 سال 70 سال کے لیے، اور 80 سال کے لیے، سمجھ لیجیے بہت زیادہ 100 سال کے لیے، اور اس کے بعد سنیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد اللہ کا کہنا یہ ہے کہ عبدالآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے، ایسی جگہ کے لیے تم جو چاہو گے وہاں پر وہ کرو گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے 70 سال یہ دنیا کتنی مختصر ٹائم ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ بس تم نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا، جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ایک زندگی ایسی بھی آئے گی کہ وہاں پر جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر لوگوں سے یہ کہے گا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ تم جو نیک اعمال کرتے تھے اس کے بدلے تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا کے اندر جو تم نیک اعمال کرتے تھے اس کے بدلے تم مزے سے کھاؤ اور پیو، اور اسی کے برعکس اللہ کہے گا وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا کے اندر جو برے کام کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کفر اور شرک کرتے تھے، ان عملوں اور ان کرتوت کے بدلے تم اب ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو۔ تو میں نے کہا تھا نا میرے دوستو، ہم دو راستے کے سنگم پر ہیں۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہے تو ہدایت کو اپنا کر کے اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لیں، یا پھر ہم گمراہی کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر گرا لیں۔ تو انشاءاللہ جو اگلا خطبہ جمعہ ہوگا میرے دوستو بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو مسلسل میں ہمیشہ تو یہ کرتا ہوں کہ سیرت کے اوپر بیان کرتا ہوں، تو جو اگلا جمعہ ہے اس جمعہ کے اندر میں جو بیان کرنے والا ہوں اس کا موضوع جانتے ہیں کیا ہے؟ بہت ہی اہم ہے۔ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیوں؟ آج کل یہی ہو رہا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کی وضاحت جو ہے اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے، لہٰذا آپ لوگ دوسروں کو بھی بلا کے لائیں، غیر مذہب والے لوگ ہیں اس کو بھی لائیے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں اتنی شادیاں کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ دشمنی بھر دی جا رہی ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کے نبی نے اتنی شادیاں کی، اتنی کم عمر سے شادیاں کی، تو حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ ان تمام باتوں کی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک ہدایت پر، صراط مستقیم پر اور ایمان پر قائم و دائم رکھنا، آمین۔ اور اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو گمراہی کے راستے سے بچانا، آمین۔